تو دیکھیے آپ اپنی زندگی کے اندر جن چیزوں کو لے کر پریشان ہوتے ہیں، کیا وہ چیزیں آپ کے دائرہ اختیار میں ہیں؟ کیا آپ کے دائرہ عمل میں ہیں؟ اگر ہیں پریشان مت ہوئیے، اس کو حل کرنے کے لیے کام کیجیے، اور اگر دائرہ عمل میں نہیں ہے اور آپ پریشان ہو رہے ہیں تو آپ سے بڑا بیوقوف دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ ہاں، آپ کے دائرہ اختیار میں نہیں ہے، دائرہ عمل میں نہیں ہے، اور آپ لے کر اس کو کیا ہو رہے ہیں، تو آپ تو بیوقوف ہوئے نا۔ اور اگر آپ کے دائرہ عمل اور اختیار میں ہے اور آپ پریشان ہو رہے ہیں تو بھی بیوقوف ہیں۔ تو پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ کام شروع کر دیجیے۔ ہم کہتے ہیں نا ہمارا معاشرہ بہت خراب ہو رہا ہے، بہت خراب ہو رہا ہے، بہت ابتری پھیل رہی ہے، کیا اس کو لے کے پریشان ہوا جائے؟ میں یہ چیک کرتا ہوں کیا یہ میرا دائرہ عمل ہے، میں کہتا ہوں ہاں میرا دائرہ عمل ہے، میں معاشرے کے ساتھ جڑا ہوں۔ تو پریشان ہونے کے بجائے میں کیا کرتا ہوں، میں روزانہ ایک اچھی پوسٹ بناتا ہوں۔ صحیح ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنائے وہ پتہ نہیں کسی ملک نے، ہم یہاں بیٹھ کے جلوس نکال رہے ہیں، مار رہے ہیں لوگوں کو۔ ہمارا دائرہ اختیار ہے نہیں ہے نا؟ ہمارا دائرہ اختیار کیا ہے؟ میں نے جب اس چیز کو دیکھا تو میں نے بولا میرے اختیار میں کیا ہے؟ میرے اختیار میں یہ ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور ان کی اصل شخصیت کو دنیا کے سامنے لا سکتا ہوں۔ تو میری پوسٹ جو لگیں گی فیس بک پر وہ کون سی ہوں گی؟ وہ یہ نہیں ہوں گی کہ فلانے نے خاکے بنایا اس کو گولی مار دو، اس کو آگ لگا دو۔ یہ میرا دائرہ اختیار نہیں ہے۔ کیا میں اس ملک میں جا کے اس آدمی کے خلاف کوئی کارروائی کر سکتا ہوں؟ میں پاگلوں کی طرح یہاں بیٹھ کر کنفیوز ہوتا رہوں، پریشان ہوتا رہوں؟ نہیں۔ میں کیا کر سکتا ہوں؟ اس آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جتنی تحریریں میں جمع کر کے لوگوں کو پڑھا سکتا ہوں وہ میں پڑھا سکتا ہوں، وہ میں کروں۔ ہمارے یہاں یہی مسئلہ آتا ہے، ہمارے ہاں لوگ کیا کرتے ہیں، اس جانب پریشان ہونا شروع کر دیتے ہیں جو ان کا دائرہ عمل نہیں ہے، اور وہ کام نہیں کرتے جو ان کا دائرہ عمل ہے۔ اس لیے جب بھی آپ مستقبل کے اندیشے اور پریشانی اور کنفیوژن میں آپ آئیں تو آپ سب سے پہلے تعین کیا کریں کہ کیا یہ آپ کا دائرہ عمل ہے؟ اگر ہے تو پریشان مت ہوئیے، عمل کیجئے، اور اگر نہیں ہے تو وہ پریشان بھی نہیں ہوئیے۔ آپ کچھ کر ہی نہیں سکتے تو آپ پریشان کیوں ہو؟ ٹھیک ہے، نیکسٹ، ماضی میں پریشان ہونے والوں کا کیا بنا؟ یہ سوچنا پڑے گا آپ کو کہ آج سے 100 سال پہلے تک جو لوگ آج کے بارے میں پریشان ہوتے تھے ان کا کیا بنا؟ کیا بنا؟ کچھ ہوا؟ نمبر 6، ماضی میں پریشان ہونے والوں کا کیا بنا؟ یہ سوچا کریں۔ وہ پریشان ہو کے آخرکار مر گئے، دنیا کو کوئی فرق پڑا؟ ان کے پریشانی سے دنیا کو کچھ ملا؟ جو ماضی میں صرف پریشان ہوتے تھے، ہیضہ پھیل جائے گا، دنیا مر جائے گی، صحیح ہے، برف پگھلنا شروع ہوگی، فلانا شہر ڈوب جائے گا، یہ ماضی کی بڑی ریسرچ ہے۔ کراچی تو اب تک ڈوب جانا چاہیے تھا۔ آج سے 70 سال پہلے لوگوں نے اس بات پر لوگوں نے پریشان ہونا شروع کر دیا تھا کہ جب گرمی بڑھے گی اور گلیشیئر پگھلے گا تو جو ساحل کے شہر ہیں وہ سارے غرق ہو جائیں گے۔ وہ پریشان ہوتے تھے یہ بات سوچ سوچ کے 100 سال پہلے۔ ان کے پریشان ہونے سے کیا ہوا؟ تو فرق پڑا؟ اگر وہ پریشان نہیں ہوتے بلکہ درخت لگانا شروع کر دیتے، ایکشن شروع کر دیتے، تو پریشان ہونے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں، اس گلوب کو، اس زمین کو گرم ہونے سے بچاتے ہیں۔ تو دیکھیے جن لوگوں نے ایکشن لیا اس کے اثرات تو میرے پاس آئے، لیکن جن لوگوں نے صرف پریشان ہوئے ان سے کیا نتائج نکلے؟ جب آپ یہ بات سوچیں گے کہ ماضی میں پریشان ہونے والوں کا کیا بنا، تو آپ یہ بات سوچ پائیں گے آج آپ پریشان ہو رہے ہو، آپ کا بھی کیا بننا ہے۔ جیسے ان کا کچھ نہیں بنا، ان کی پریشانی سے دنیا پر کچھ اثرات نہیں ہوئے اور وہ اپنی پریشانی کو لے لے کے مر گئے، ایسی آج آپ بھی اگر بیٹھ کر پریشان ہو رہے ہو تو آپ بھی کچھ نہیں بناؤ گے، آپ بھی اپنی پریشانی لے لے کے ایک دن مر جاؤ گے۔ دنیا ویسی کی ویسی رہے گی، چلتی رہے گی۔ آپ اپنا حصہ اگر ڈالنا چاہتے ہو تو پریشان ہونے کے بجائے
کوئی ایکشن لینا شروع کریں. ٹھیک ہے, ہم یہاں خوب بولیں جناب گرمی ہے, ایسا ہو رہا ہے, ویسا ہو رہا ہے, زمین کا مسئلہ ہو گیا ہے, اور یہ ہے, اور موسم خراب ہے, کریں کچھ نہیں. صحیح ہے. اب میں اپنی مثال دیتا ہوں آپ کو. میں نے بھی یہ سوچا کہ زمین کو بہت پرابلم ہو رہا ہے, مسئلہ ہو رہا ہے. میں نے یہ نہیں سوچا کہ میں بیٹھ کے پریشان ہوں اور سب پہ تنقیدیں کروں, گورنمنٹ ایسی تھی, ہمارے یہاں کے لوگ جاہل ہیں, ہمارے عوام صحیح نہیں ہے, ہمارا نظام صحیح نہیں ہے. یہ سب کرنے سے کیا ہوگا؟ سب صحیح ہو جائے گا؟ نہیں. آپ کیا کر سکتے ہو؟ میں نے بولا میرا دائرہ عمل کیا ہے, میں پودے لگا سکتا ہوں. میں نے ٹھک 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 پودے لگانا شروع کر دیا. صحیح ہے. اب میں پریشان نہیں ہو رہا ہوں, ایکشن کے ذریعے اپنا رول پلے کر رہا ہوں. ہر آدمی پریشانی کے ذریعے اپنا رول پلے نہیں کر سکتا, کیونکہ ماضی میں بھی جتنے لوگ پریشان ہوئے ان لوگوں نے بھی اس دنیا کو صحیح کرنے کے لیے, اس کو آگے بڑھانے کے لیے اپنا کوئی رول پلے نہیں کیا. ہمارا ساتھ بھی ایسے ہی ہونا, اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور سب سے زیادہ آخری بات, یہ بات آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ لینا چاہیے, زیادہ سے زیادہ برا ہونے کو قبول کر لیں. قبول کر لیں. دیکھیے, جب آپ زیادہ سے زیادہ برا ہونے کو قبول کر لیتے ہیں تو آپ اس اندیشے سے باہر آ جاتے ہیں. میں اپنی مثال آپ کو بھی دی تھی کہ ہمارے یہاں بھی ہو گیا مسئلہ پیسوں کا. کچھ کمیٹی والے کمیٹی لے کے بھاگ گئے, کچھ لوگوں کو ہمیں دینا تھا, تو ہمیشہ ہی دھڑکا لگا رہتا تھا, کوئی آئے گا بے عزتی کرے گا, صحیح ہے, گالیاں بکے گا, معاشرے میں ہمارے ساتھ کیا ہوگا, بہت ڈاؤن ہو جائیں گے, تذلیل ہوگی. تو میں نے ایک دن جب میرے پاس سے یہ بات گزری کہ زیادہ سے زیادہ کیا برا ہو سکتا ہے, اسے ایکسیپٹ کر لیں. میں بولا زیادہ سے زیادہ کیا برا ہو سکتا ہے؟ برا یہ ہو سکتا ہے کہ ہم پورے محلے میں ذلیل ہو جائیں گے. یہ برا ہو سکتا ہے, اوکے, میں اس کو ایکسیپٹ کرتا ہوں, ہو جائے. بلکہ میں نے یہ نہیں کہا ہو جائے, میں نے بولا میں کسی کا انتظار کیوں کروں, میں خود ہی کر دوں. میں نے سب کو کال کی, مطلب میٹنگ ہے, آپ سب آ جائیں فلانے کے گھر میں, چودھری کے گھر میں بلا لیا, سب کو بلا لیا, جتنے بھی کمیٹی لینے والے تھے. جن کو بھرنی تھی وہ تو بھاگ گئے, تو آئیں گے ہی نہیں. میں گیا, آپ حیران ہوں گے میرے اس عمل پر. میں اپنی قمیض اتاری, سب کے سامنے, پبلک بیٹھی ہے, سارے لوگ بیٹھے ہیں, محلے والے سارے لوگ بیٹھے, پوری قمیض اتار کے میں نے ایسے رکھ دی, اور میں اب اوپر سے ننگا ہوں, اور میں نے نیچے جو ہے وہ پینٹ پہن لی. میں نے کہا بھائی صاحب میں یہاں بیٹھا ہوں, اور یہ دیکھیے میں نے اپنی قمیض اتار دی ہے, آپ میں سے جس کو مجھے مارنا ہے مار لیجیے, لیکن یہ بات سب لوگ مان لیجئے کہ میں آپ سب کو وقت پر بی سی نہیں دے سکتا. اس کی وجہ ہے زیادہ سے زیادہ جو برا ہونا ہے نا آپ کے ساتھ, اسے آپ قبول ایکسیپٹ کر. میں نے صرف ایکسیپٹ نہیں کیا, میں نے بولا اس کو ایکشن میں لے کر آتا ہے. میں نے بولا یہ روز کی ٹینشن نا کہ میں ہر وقت پریشان رہوں, ہر وقت کنفیوز رہوں, تو کوئی میری بے عزتی کر دے گا. اپنی زبان کو سنبھالنے کے لیے میں نے اتنا نقصان کر لیا اپنا. ابھی بھی میں اگر اپنی زبان کو سنبھالنے کے لیے, اپنی عزت کو سنبھالنے کے لیے اگر میں ابھی بھی لگا رہوں گا تو ساری زندگی میں اس مسئلے سے نہیں نکل سکتا. اس مسئلے سے نکلنے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ برا ہونے کو کیا مان لوں, اوکے. میں نے جا کے جناب یہ کیا, میں بولا میں آپ کو پیسے نہیں دے سکتا. لوگوں نے مجھے گالیاں کی, لوگوں نے بولا یہ ہے وہ ہے. میں نے بولا بالکل آپ مجھے مار بھی سکتے ہیں, اٹس اوکے, لیکن وجہ ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے جو لوگوں نے کمیٹیاں لیں, اچھا اس وقت بھی میں پیسے لے کے بیٹھا تھا ایک کمیٹی کو دینے کے لیے. میں نے کہا دیکھیے میں ابھی بھی اس کو دوں گا پیسے, اور مجھے یہ توقع ہو کہ یہ بھی میں اس سے پیسے لے جائے گا اور اگلے مہینے سے یہ پیسے نہیں بھرے گا. آپ سب لوگ بتائیے کیا میں اس کو پیسے دوں یا نہیں دوں؟ سب نے ذمہ داری لی کہ ہاں ہاں دو دو دو, اس کی بچی کی شادی ہے, ایسا ہے ویسا ہے, اور ہم ضمانت لیتے ہیں کہ یہ کمیٹی بھرے گا. تو میں نے جتنے بڑے لوگ تھے ان سب کو بلایا اور بلا کے کہا دیکھیے یہ میں بی سی اس کو دے رہا ہوں, اور مجھے یقین ہے کہ یہ پیسے اگلے مہینے سے نہیں بھرے گا, ٹھیک ہے. آپ میں سے کون ضمانت لے گا؟ 4 لوگوں نے ضمانت لی جن کی اگلی بیسیاں تھیں. میں نے کہا ٹھیک ہے, بات ہو گئی, تذلیل ہو گئی, ذلت ہو گئی, جو ہونی تھی ہو گئی. اس کے بعد کیا ہوا, اگلے مہینے سے اس نے بی سی نہیں بھری. میں نے 4 لوگوں کو بولا آپ بھریں, انہوں نے بھی نہیں بھری. میں نے کہا جب آپ بھرو گے نہیں تو آپ کو بی سی بھی نہیں دوں گا.
اور اپنی مرضی سے دوں گا. یا تو آپ اس کو بولو کہ مجھ سے BC بھروائے اور آپ بھی بھرو سب, ورنہ میں آپ کو BC نہیں دوں گا. آپ کیا ہو گیا, آپ بیلنس پہ آ گئے سر. دیکھیے آپ ہوتا کیا ہے, آپ زیادہ سے زیادہ برا ہونے کو قبول کر لیجیے. میری تو لائف جو ہے نا وہ پوری ایگزامپل ہے. میں, آپ حیران ہوں گے کہ یہ جو باتیں میں یہاں کھڑا ہو کر رہا ہوتا ہوں, ایسا نہیں ہے کہ میں نے کسی کتاب سے پڑھی اور آپ کو پڑھا رہا ہوں. نہیں, یہ سب وہ باتیں ہیں جو میں ساری زندگی جو میری ہے اس کے اندر کہیں نہ کہیں آپ کو ایگزامپلس مل رہی ہوں. تو میں نے یہ کیا اور اس ایرر سے, اس مسئلے سے باہر نکلا, پھر اس قابل ہوا کہ میں شادی کر پایا اپنی. اگر میں اس مسئلے سے باہر نہیں نکلتا تو یقین جانیے میرے لیے یہ بہت مشکل ہوتا کہ میں شادی کر لیتا اپنی, اس لیے کہ مجھے پیسے ہی دینے ہوتے ہر وقت, اور ہر آدمی پیسے لے کے بھاگ جاتا. لیکن کیا ہوا, وہ 4 لوگ تھے وہ بھی ٹھنڈے پڑ گئے. اگلے لوگ تھے, انہوں نے بولا بھائی, پھر میں نے یہ اعلان کیا, میں نے کہا آج سے BC ہو گئی ختم. جتنے لوگوں نے جو پیسے مجھے دیے ہیں وہ پیسے میں ان کو واپس کروں گا اور ماہانہ دوں گا ایسی جیسے انہوں نے دیے تھے 1000 روپے. آپ لوگ اگر لینا چاہو تو ٹھیک ہے, نہیں لینا چاہو تو کورٹ میں چلے جاؤ, کیس کر دو, پولیس میں پکڑوا دو, میں تیار ہوں. 4 لوگ گواہی دیں کہ یہ آدمی مجھے پیسے دے گا, نمبر 1, جو بھی جس کو میں پیسے دے رہا ہوں, اور آپ لوگوں کو پیسے میں اب کمیٹی کی صورت میں نہیں دوں گا, نمبر 1. اور نمبر 2, آپ لوگوں نے مجھے پیسے دیے, فرض کریں 16,000 کسی نے دیے, کسی نے 16,000, تو میں 1,000 کر کے واپس دوں گا. 5, 7, 6 لوگ جو رہ گئے تھے ان کو میں نے 1000 روپے ماہانہ کر کے ان کے پیسے بھرتے دے رہا. اور جو 4 تھے ان کو, وہ جب بھی لینے آتے تھے میں کہتا تھا ان سے جا کے لے لو. تو ان 4 کو تو میں نے آخر میں ہی ڈالا سب سے. تو اس ارینجمنٹ سے, یہ ارینجمنٹ ہوا کیسے مجھ سے, میں نے یہ طے کر لیا کہ زیادہ سے زیادہ جو برا ہوگا میں اسے ایکسیپٹ کرتا ہوں. کیونکہ ہم, مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ جو برا ہو سکتا ہے نا, ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے, اس کو سنبھال رہے ہوتے ہیں, اور اس سنبھالنے کی وجہ سے ہم ڈراوے میں آ جاتے ہیں. ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں, کیا ہوگا, کیا ہوگا, کیا ہونے والا ہے, بے عزتی نہ ہو جائے, عزت خراب نہ ہو جائے. ارے ہو جائے نا, ایک بار جو ہونا ہے نا وہ ہو جائے. یہاں سے آدمی شروع کرتا ہے اس اندیشے سے باہر نکلنے کے لیے. ایک بار جو ہونا ہے نا وہ ہو جائے, میں تیار ہوں, آئی ایم ایکسیپٹڈ. جیسے آپ یہ کام کرتے ہو آپ حیران ہوتے ہو, آپ اس اندیشے سے, پھر آپ کے پاس سلوشنز آتے ہیں, پھر آپ کو اس اندیشے سے, مسئلے سے نکلنے کے لیے طریقہ کار آپ کا ذہن سوچنے کے قابل ہوتا ہے. ورنہ آپ کیا ہوتے ہو, ہر وقت ڈرے ہوئے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آخری بات یہ کہ زیادہ سے زیادہ برا ہونے کو قبول کرنا. تو یہ تھا ہمارا جناب آج کا سیشن. آج ہم نے سیشن میں 4 ٹاپک ڈسکس کیے. نمبر 1 ہم نے دیکھا کہ ایرر کیا ہے. ایرر یہ ہے کہ مستقبل کے اندیشے. ایرر کی علامات ہم نے ڈسکس کی, ان کی وجوہات ڈسکس کی. نمبر 2, اس کے بعد ہم نے اس کے نقصانات ڈسکس کیے, اور ہم نے آخری کے اندر اس کے میتھڈ کہ اسے کیسے باہر نکلا جائے وہ ہم نے پڑھا.